الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیت مبارکہ کو لے کر بہت سارے ملحدین، بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے ایکس مسلم اور خصوصاً حارث سلطان جو اپنے آپ کو ملحدین کا بابا کہتا ہے، وہ یہ اعتراض پیش کرتا ہے کہ ان دو آیتوں کے اندر تضاد ہے، لہذا جب تضاد ہے تو یہ اللہ کا نعوذ باللہ کلام نہیں ہے۔ ایک آیت سورۃ نساء کی ہے، دوسری آیت سورۃ زمر کی ہے۔ سورۃ زمر کی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو ہے وہ سورۃ نساء کی ہے، جس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو پہلی آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ اور دوسری آیت جو سورۃ نساء کی ہے اس کے اندر اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ اب ان دو آیتوں کو لے کے یہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی پہلی آیت جو تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دوسری جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ پہلے کے اندر فرمایا سارے گناہ معاف، دوسری کے اندر فرمایا شرک معاف نہیں، لہذا ان آیتوں کے اندر تضاد ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں تمہید کے طور پر ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہذا پہلی آیت جو تلاوت کی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنی توبہ کر لے گا سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ کیونکہ اس کا شان نزول اگر ہم دیکھیں تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سارے مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ ہمارے سارے گناہ جن میں شرک بھی ہے، زنا بھی ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اس کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے کہ اگر بندہ اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لے، کیونکہ اس کے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ تم توبہ کر لو، اللہ کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ عذاب کب آئے گا؟ ظاہری بات ہے موت کے بعد آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم موت آنے سے پہلے اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے، گناہوں کو توبہ کر لو گے، شرک کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو دوسری آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کی اگر ہم تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر گیا اور اس کی ملاقات جو ہے وہ اللہ سے اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ مشرک ہی تھا تو اللہ اس کے شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح علامہ نصفی اپنی تفسیر کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی ان مات علیہ، کہ کوئی بندہ شرک پر ہی مر گیا۔ تو اب دونوں آیتوں کا مطلب جو ہے وہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے
کہ پہلی آیت جو تلاوت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا، توبہ شرک سے جو ہے وہ توبہ کر لے گا، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر جو ہے آخرت کے اندر اللہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں اس کو معاف کرنا چاہیں تو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو پہلی آیت کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے، اور إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کا تعلق بغیر توبہ کے ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر گیا تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہے، کیونکہ اللہ جو ہے انسان اگر اللہ کے سامنے اپنے سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کی وضاحت جو ہے اگر ہم نے دیکھنی ہو تو بہت سارے مقامات ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اگر ہم ان کو پڑھیں، ان کی تلاوت کریں، ان کے اندر غور و فکر کریں تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ وہ کر چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ جو ہے یغفر لہم ما قد سلف، وہ سارے کا سارا ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو سارے گناہ معاف ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا انجام یہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنین۔ اس آیت کے اندر اللہ نے منافقین کو جہنم کے عذاب سے بچنے کا جو ہے ایک طریقہ، ایک راستہ دکھا دیا کہ ان کی سزا تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ کرنے والا ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ پھر شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی جو گناہ ہیں اگر اللہ معاف کرنا چاہیں تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آگی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔